والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عزیزان گرامی، امت اسلامیہ میں ایسے عظیم متقی نیک افراد گزرے ہیں جو نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح آج کے دور میں ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وقت کے عظیم امام بھی ہیں۔ اپنے دور کے اندر مدینے کے 100 گھروں میں روزانہ ایک رات راشن تقسیم کیا کرتے تھے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں رات کے پچھلے پہر راشن جو آتا ہے وہ کون صاحب رکھ کر جاتے ہیں۔ یہ پتہ اس وقت چلا جب امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا کہ آج ہم نے شروع اس حال میں کی ہے کہ ہمارے گھروں کے باہر راشن موجود نہیں تھا۔ تو غسل دینے والوں نے بتلایا کہ جب ہم امام زین العابدین رحمہ اللہ کو غسل دے رہے تھے، ان کی کمر پر، ان کے کندھے پر سخت وزن اٹھانے کے نشانات نمایاں تھے، اور اس وقت یہ بات معاشرے میں عام ہوئی کہ ایک عرصے سے مدینے کی گلیوں میں رات کے پچھلے پہر نیکی کا ایک عظیم کام کفارت پرستی کرنا کون عظیم شخص تھا؟ وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقی کی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ نیکی کرنے لگ پڑے۔ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو معاشرے میں عام کرنے لگے، شہرت حاصل کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا، ہم نے اور ترقی کی۔ نیکی کرنے کے بعد ہم نے معاشرے میں اس کی شہرت اس لحاظ سے کی کہ گویا کہ وہ نیکی سرے سے انسان کرتا ہی نہیں، لیکن لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ میں نے نیکی کر لی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمارا یہی عنوان ہے کہ ریاکاری کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ جو حصول شہرت کے لیے نیک عمل کرے گا، اللہ تعالی اسے دنیا کے اندر رسوا کر کے مشہور کر دیں گے، اور جو انسان دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دکھلاوا یعنی اس کے خفیہ عیب دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ظاہر کر دے گا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، مخلص انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں پر پردہ اس طرح ڈالتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس بات کا مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو چھپائیں اور قطعاً لوگوں کے سامنے اس کو عام نہ کریں، شہرت حاصل نہ کریں۔ جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت ایسا تھا
کہ آپس میں بیٹھ کر فتنہ دجال کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، کیا میں آپ کو فتنہ دجال سے بھی بڑے گناہ کی طرف اشارہ نہ کروں، آپ کی رہنمائی نہ کروں جو فتنہ دجال سے بھی بڑا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے کہ جس سے فتنہ دجال سے بڑی بھی آزمائش آ سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، اور ریاکاری ایسی چیز ہے کسی بھی عمل کے اندر آ جائے تو وہ انسان کو صرف دنیا میں ہی تباہ نہیں کرتی بلکہ آخرت کے اندر بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک، میں سب سے زیادہ تمہارے درمیان شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، ریاکاری ہی شرک اصغر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نیکی کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، نیکی کے درجے تک پہنچنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن نیک اعمال لے کر تو جائے، خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن اگر وہاں پر ان نیک اعمال کا اجر ہو ہی نہ تو ہماری نیکیاں کس کام کی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک سخی، ایک عالم اور ایک جہاد کرنے والا بڑے عظیم کام ہیں جو کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کا ابتدا بھی انہی لوگوں سے ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال کے اندر ریاکاری ہوا کرتی تھی، شہرت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کہیں گے آپ کو شہرت، آپ کی ریاکاری کا جو نتیجہ تھا وہ دنیا کے اندر دے دیا گیا ہے، آج میری بارگاہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔